40,000 لوگ قتل ہوئے ہیں. ان کے قتل کو پریونٹ کیا جا سکتا تھا, اسرائیل کو روکا جا سکتا تھا اگر دنیا کے اقوام اٹھتے, بالخصوص OIC, اور اسرائیل کو ریڈ لائن کھینچتے, لکیر کھینچتے, تو یہ 40,000 لوگ جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ان 231 دنوں میں قتل ہوئے ہیں, ان سے بچا جا سکتا تھا. یہ بچا جا سکتا تھا اگر پر وقت امت مسلمہ کے حکمران, امت مسلمہ کے جرنیل اور افواج المسلمین ہوش میں آتے اور اٹھتے. یہ آج ہم بیٹھے ہیں نا میرے بھائیوں, یہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ کی ٹیمپریچر ہے, 40 ڈگری سینٹی گریڈ. اقوام متحدہ کہتا ہے کہ فاسفورس بم کو استعمال کیا گیا ہے, کیمیکل ویپنز استعمال کیے گئے ہیں, اور فاسفورس بم سے ٹیمپریچر 815 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے. میرے بھائیوں, میرے بہنوں, میرے بیٹیوں, ہم 40 ڈگری سینٹی گریڈ میں تکلیف میں ہیں, تو ان بچوں کا کیا حال ہوگا کہ جب وہ 815 ڈگری سینٹی گریڈ میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور ان کے چہرے کا گوشت پگھل کر پانی کی طرف بہنا شروع ہو جائے گا. ان ماؤں کی کیفیت کیا ہوگی, ان بچوں کی کیفیت کیا ہوگی, وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہوں گے, کیا کوئی اس کا تصور کر سکتا ہے؟ ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں ٹی وی اسکرینوں پر, ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں موبائلوں پر, پھر بھی ہم کھاتے ہیں, پھر بھی ہم اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, پھر بھی ہم کاروبار اور معمول کی زندگی گزارتے ہیں. یہ کیسا دل ہے, یہ کیسی شرف انسانیت ہے, یہ کیسی حمیت ہے, یہ کیسی امت محمدیہ کا جسد واحد ہے. گھاس کو پانی میں ابال کر روکی سوکی روٹی کے باسی ٹکڑے اس کے ساتھ کھانا, یہ میرے بچے. سڑک کے اوپر گیلا پانی اپنی زبان سے چاٹنا, یہ کون کر رہا ہے؟ اہلیان غزہ کے بچے. کون ہے یہ اس امت کا حصہ ہے جس کے دریائے نیل پانی سے بھرا ہے, جس کا فرات اور دجلہ پانی سے بھرا ہے, جس کا سندھ ستلج اور چناب پانی سے بھرا ہے. ان کو پانی نہیں مل رہا, جن کے گودام غلے سے بھرے ہیں, ان کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں. فلسطین کے بارے میں خبریں لینا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے اندر ایمان زندہ ہے, آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع بھی روشن ہے, آپ اسلامی اخوت اور برادری سے وابستہ ہے. کیا یہ ہمارے بچے نہیں ہیں؟ کیا یہ رسول اللہ کی امت نہیں ہے؟ کہ اللہ کے رسول جو دشمن کی بیٹیوں کے سر پر چادر ڈالتے تھے, آج آپ کی امت کی بیٹیاں بے چادر ہیں. آج پوری دنیا کے سامنے آپ کی امت کی بیٹیوں کے سر پر چادر نہیں ہے, اور جو دشمن کے بیٹیوں کے سر پر چادر ڈالتے تھے, آج کوئی نہیں ہے کہ اس امت کی بیٹیوں کے سر پر جو غزہ میں ہیں ان کے سر پر کوئی چادر ڈال سکے. کس طرح اللہ کے حضور حشر کے روز پیش ہوں گے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے جائیں گے؟ کیسے شافع محشر کو شفاعت کا پروانے کی درخواست کریں گے؟ کیسے ساقی کوثر کہ جب کوثر کا جام پیو گے تو یہ سند ہے ابدی کامیابی کا, تو کوثر کے جام کی درخواست ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے کریں گے؟ پانچواں کام یہ ہے کہ اس قضیے میں بنیادی کردار ریاستیں ادا کریں, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ نے کیا, چیلی نے کیا, میکسیکو نے کیا, اور اسی طرح دوسرے ممالک نے کیا, اور ابھی حال ہی میں اسپین نے کیا, ناروے نے کیا, آئرلینڈ نے کیا. یہ ریاستوں کا کردار ہے. ہم ریاستوں کا کردار ادا نہیں کر سکتے. ریاست کا کردار ادا کرنے والے وہ سامنے کی 3 عمارتوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں, جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے, جو وزیر اعظم ہاؤس ہے, جو ایوان صدر ہے.
وہ ریاست کا کردار ادا کر سکتے ہیں. ہم پانچواں کام یہ کر سکتے ہیں کہ ان پر دباؤ بڑھائیں کہ خاموشی کو ختم کریں, غفلت سے جاگیں. اسرائیل کی خاموش رہ کر سہولت کاری چھوڑیں, خاموش رہ کر اسرائیل کے شریک جرم ہونا چھوڑیں, خاموش رہ کر اسرائیل کو جرت اور موقع نہ دے کہ وہ گاجر مولیوں کی طرح بے گناہ انسانوں کو قتل کریں. سویلین, نان کمبیٹنٹ, ڈیفینس لیس, معصوم خواتین, بچے, جوان, نہتے, ان کو قتل کرے, یہ اجازت نہ دے. 40,000 لوگ قتل ہوئے ہیں. ان کے قتل کو پریونٹ کیا جا سکتا تھا, اسرائیل کو روکا جا سکتا تھا اگر دنیا کے اقوام اٹھتے, بالخصوص OIC, اور اسرائیل کو ریڈ لائن کھینچتے, لکیر کھینچتے, تو یہ 40,000 لوگ جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ان 231 دنوں میں قتل ہوئے ہیں, ان سے بچا جا سکتا ہے. یہ جو 1 لاکھ لوگ زخمی ہے اور ایسے حالت میں زخمی ہے کہ جنریٹرز میں فیول نہیں ہے, ہسپتال تباہ ہو چکے ہیں, ہیلتھ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے, اور والدین کے سامنے بغیر انستیزیا اور نشے کے بچوں کے ٹانگیں کاٹی جا رہی ہے, بچوں کے پیٹ پاڑ کر آپریشن کیے جا رہے ہیں. کتنا تکلیف دہ عمل ہے, ناقابل بیان, ناقابل برداشت, ناقابل دید, جسے دیکھا نہیں جا سکتا. یہ بچا جا سکتا تھا اگر پر وقت امت مسلمہ کے حکمران, امت مسلمہ کے جرنیل اور افواج المسلمین ہوش میں آتے اور اٹھتے. لیکن یہ خاموش رہے. انہوں نے اسرائیل کو موقع دیا, اس لیے یہ کمپلیسٹ ہے, یہ شریک کار ہیں, انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے, انہوں نے سہولت کاری کی ہے. ان کی اس پالیسی سے اسرائیل کو یہ جرت ملی ہے کہ وہ دن دہاڑے قتل عام کر رہا ہے, کوئی روکنے والا نہیں. یہ آج ہم بیٹھے ہیں نا میرے بھائیوں, یہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ کی ٹیمپریچر ہے, 40 ڈگری سینٹی گریڈ. اقوام متحدہ کہتا ہے کہ فاسفورس بم کو استعمال کیا گیا ہے, کیمیکل ویپنز استعمال کیے گئے ہیں, اور فاسفورس بم سے ٹیمپریچر 815 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے. میرے بھائیوں, میرے بہنوں, میرے بیٹیوں, ہم 40 ڈگری سینٹی گریڈ میں تکلیف میں ہیں, تو ان بچوں کا کیا حال ہوگا کہ جب وہ 815 ڈگری سینٹی گریڈ میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور ان کے چہرے کا گوشت پگھل کر پانی کی طرف بہنا شروع ہو جائے گا. ان ماؤں کی کیفیت کیا ہوگی, ان بچوں کی کیفیت کیا ہوگی, وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہوں گے, کیا کوئی اس کا تصور کر سکتا ہے؟ یہ ہوا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اقوام متحدہ کہہ رہے ہیں. یہ جو رفح کے اوپر قبضہ کیا گیا تو پہلے 18 گھنٹے میں 53 لوگوں کو قتل کیا گیا, اور اس کی جو تصویر آئی کہ 5-6 بچے جیسے کیما کیے گئے, چادروں میں ان کے گوشت سمیٹا جا رہا ہے. وہ بچی آپ نے دیکھی ہوگی جو گزشتہ 3 دن سے سوشل میڈیا پہ وائرل ہے, کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں دکان گئی, جب واپس آیا تو میرے خاندان کا کوئی نہیں بچا تھا, گھر کے اوپر بم گر گیا تھا, اور میرے والد, میری والدہ, میرے بھائی, میرے بہنیں, ان کے صرف مجھے ٹکڑے مل سکے, ٹکڑے. ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں ٹی وی سکرینوں پر, ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں موبائلوں پر, پھر بھی ہم کھاتے ہیں, پھر بھی ہم اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, پھر بھی ہم کاروبار اور معمول کی زندگی گزارتے ہیں. یہ کیسا دل ہے, یہ کیسی شرف انسانیت ہے, یہ کیسی حمیت ہے, یہ کیسی امت محمدیہ کا جسد واحد ہے. میرے بھائیوں, جو کچھ ہو رہا ہے
وہ ناقابل بیان ہے، وہ ناقابل برداشت ہے۔ گھاس کو پانی میں ابال کر روکی سوکی روٹی کے باسی ٹکڑے اس کے ساتھ کھانا، یہ میرے بچے۔ سڑک کے اوپر گیلا پانی اپنی زبان سے چاٹنا، یہ کون کر رہا ہے؟ اہلیان غزہ کے بچے۔ کون ہے یہ اس امت کا حصہ ہے جس کے دریائے نیل پانی سے بھرا ہے، جس کا فرات اور دجلہ پانی سے بھرا ہے، جس کا سندھ ستلج اور چناب پانی سے بھرا ہے۔ ان کو پانی نہیں مل رہا، جن کے گودام غلے سے بھرے ہیں ان کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ کل اقوام متحدہ نے اپڈیٹس جاری کیے ہیں۔ میرے بھائیو، فلسطین سے آگاہ رہو، فلسطین سے آگاہ رہو۔ فلسطین کے بارے میں خبریں لینا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے اندر ایمان زندہ ہے، آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع بھی روشن ہے، آپ اسلامی اخوت اور برادری سے وابستہ ہے۔ کم از کم آپ اگر دفتر جاتے ہیں اور آپ کا بچہ تپ رہا ہو بخار میں، تو دفتر میں آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ دکان میں حالت آپ کی کیا ہوتی ہے؟ آپ کا جسم وہاں ہوتا ہے، لیکن آپ کا روح اور دماغ اپنے گھر میں اپنی بیمار بچے کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا یہ ہمارے بچے نہیں ہیں؟ کیا یہ رسول اللہ کی امت نہیں ہے؟ تو وہ علامہ اقبال نے اسرار و رموز میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کی قیادت کر رہے تھے قبیلہ طے کے ساتھ۔ تو اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، قبیلہ طے کو شکست ہوئی۔ تو قبیلہ طے کی سردار کی بیٹی وہ جنگی قیدی بن گئی۔ یہ بات سن لے ذرا، یہ بات سن لے۔ تو قبیلہ طے کی سردار کی بیٹی جنگی قیدی بن گئی۔ تو جب جنگی قیدی بن گئی تو قیدیوں کی طرح ان کے ہاتھ میں رسی ڈال دی گئی، قیدیوں کی طرح ان کو باندھ کے دوسرے قیدیوں کے ساتھ پیش کیا گیا۔ تو جب وہ اللہ کے پیغمبر کے حضور پیش ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسی سے بندھی ہوئی تھی اور جنگ کے افراتفری میں اس کا دوپٹہ اور چادر گر گیا تھا سر سے، اس کے سر پہ چادر نہیں تھی۔ اقبال کہتے ہیں اپنی فارسی کلام میں کہ رحمت للعالمین نے، رحمت للعالمین نے جو پرندوں، جو درختوں، جو کائنات حشرات الارض سب کے لیے رحمت تھا، عالمین کے لیے رحمت تھا۔ جب رحمت للعالمین نے قبیلہ طے کی سردار کی اس بچی کو اس حالت میں دیکھا کہ اس کے پاؤں میں رسی تھی اور جنگ کے افراتفری میں اس کا چادر گر گیا تھا سر سے اور وہ بیچاری ڈری سہمی تھی، تو اللہ کے پیغمبر نے اپنی چادر اٹھا کر ان کے سر پر رکھ لی۔ اقبال پھر کہتے ہیں، اور یہ کہنا میرا بھی ہے، یہ کہنا آپ کا بھی ہے، اور یہ کہنا ہر اس فرد کا ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے۔ اقبال نے کہا کہ اللہ کے رسول جو دشمن کی بیٹیوں کے سر پر چادر ڈالتے تھے، آج آپ کی امت کی بیٹیاں بے چادر ہیں۔ آج پوری دنیا کے سامنے آپ کی امت کی بیٹیوں کے سر پر چادر نہیں ہے، اور جو دشمن کے بیٹیوں کے سر پر چادر ڈالتے تھے، آج کوئی نہیں ہے کہ اس امت کی بیٹیوں کے سر پر جو غزہ میں ہیں ان کے سر پر کوئی چادر ڈال سکے۔ میرے بھائیوں، ہم سے پوچھا جائے گا کس طرح اللہ کے حضور حشر کے روز پیش ہوں گے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے جائیں گے؟ کیسے شافع محشر کو شفاعت کا پروانے کی درخواست کریں گے؟ کیسے ساقی کوثر کہ جب کوثر کا جام پیو گے تو یہ سند ہے ابدی کامیابی کا، تو کوثر کے جام کی درخواست ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے کریں گے؟ میرے دل کے اوپر کوئی رنج نہیں ہے اہلیان غزہ کی۔ اہلیان غزہ کے لیے میں پیسہ خرچ نہیں کرتا، میں قدم نہیں اٹھاتا، میں پسینہ نہیں بہاتا، میں ڈنڈا نہیں کھاتا، میں پولیس کے جبر کا مقابلہ نہیں کرتا،
میں FIR درج ہونے سے ڈرتا ہوں، میں جیل جانے سے ڈرتا ہوں، میں اپنی کیریئر اور روزگار کے خسران اور نقصان سے ڈرتا ہوں۔ میرے وجود کے اوپر کوئی نشانی نہیں ہے جو میں ثبوت کے طور پر اپنے پیغمبر کو دکھا سکوں کہ یہ نشانی ہے، یہ میرا ثبوت ہے۔ تو میں کیسے 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 اس ساقی کوثر شافع محشر سے درخواست کروں گا جنہوں نے 27 عزوات اور 56 سرایا، 27 عزوات اور 56 سرایا کی نگرانی کی، 83 جنگوں کی نگرانی کی، جو پیٹ کے اوپر 2 پتھر رکھتے تھے، جنہوں نے دندان مبارک شہید کیے، اپنے قریبی ساتھی قربان کیے، اور اپنے چچا حضرت حمزہ جن سے محبت تھی جو شہید کیے گئے، تو اس کے کان کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، ان کی ناک کاٹی گئی، ان کے پیٹ پاڑ کر ان کا جگر نکالا گیا، اس کا ہار بنایا گیا، اور ایسے حالت میں وہ ٹکڑے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دست مبارک سے جمع کیے اور قبر کی گود کے حوالے کیے۔ ہم اس پیغمبر کا امتی ہیں، اور ہم اس پیغمبر سے کوثر کے جام اور شفاعت کی درخواست کریں گے، تو کیسے کریں گے؟